السلام علیکم۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی، پھر وہ بین ہوئی اور اب دوبارہ اس کو قانونی اور آئینی سیاسی جماعت ڈکلیئر کر لیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تنظیم بنی کیسے، کن مراحل سے گزری، اس کے بننے میں کس کا کیا کردار رہا، آگے اس کی کیا صورتحال رہے گی، حکومت کا ان سے متعلق کیا رویہ رہے گا، ان کا حکومت سے کیا رویہ رہے گا، ان کے مستقبل کے ارادے عزائم کیا ہیں، رجحانات کیا ہے، ان سب پہ بات ہوگی۔ اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے، تعارف اس کا کئی حوالوں سے کیا جا سکتا ہے، صحافی بھی ہے، تجزیہ کار بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، لیکن جو ان کی ایک انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر چند لوگ مذہبی سیاست اور مذہبی جماعتوں کے حوالے سے اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں تو ان میں ایک نمایاں نام جناب صبوغ سید صاحب کا ہے۔ بہت شکریہ صبوغ صاحب۔ بہت شکریہ سلیم صاحب آپ کا، تھینک یو۔ اور سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں پہلے سے بریلوی مسلک کی کافی ساری تنظیمیں موجود بھی تھی، یہ تحریک لبیک پاکستان جو تھا یہ کس کا انیشیٹو تھا، کیسے بنی؟ دیکھیں، یہ آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان میں بریلوی مسلک کی بڑی نمائندہ تنظیمیں تھیں اور بڑی نمائندہ شخصیات ان کی سربراہی کر رہے تھے۔ جمعیت علماء پاکستان، شاہ احمد نورانی صاحب جو متحدہ مجلس عمل کے صدر بھی رہے، اور پھر مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب، بہت بڑا نام تھا۔ تو ان جیسی شخصیات تو موجود تھیں پاکستان میں بریلوی پالیٹکس کے حوالے سے۔ بریلویوں کا پاکستان میں جو سب سے بڑا نمائندہ نعرہ ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کا ہے، اور وہ اپنی مسلکی شناخت کا اظہار ہی اسی سے کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکانوں پر، مزاروں پر، مساجد میں، مدارس میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ٹائٹل جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ وہاں دکھائی دیتا تھا۔ یہ اصل میں ایک حادثہ ہوا، اور حادثہ یہ ہوا کہ جب سلمان تاثیر صاحب کا مرڈر ہوا ممتاز قادری کے ہاتھوں، آپ نے دیکھا کہ شروع میں جو رد عمل آیا تھا پاکستان کی کچھ جماعتوں کی طرف سے وہ مذمت کا آیا تھا، لیکن آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ مذمتی بیان تبدیل ہو گئے اور ممتاز قادری کو سپورٹ کرنا مذہبی طبقہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب ان کی پھانسی کا وقت قریب آ گیا اور جس دن ان کو پھانسی ہوئی تو اس روز یہاں پر پاکستان میں بریلوی مسلک کی تمام جو جماعتیں تھیں ان کے لوگ اکٹھے ہوئے، اور اس سے پہلے آپ کو علم ہے کہ ممتاز قادری صاحب خود بھی دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے، اور جس دن انہوں نے قتل کیا، کون سی دعوت اسلامی سے؟ یہ جو کراچی دعوت اسلامی، جی ہاں، یہ جو سبز پگڑیاں پہنتے ہیں، مولانا الیاس قادری صاحب کی جو تحریک ہے ان سے ان کا تعلق تھا۔ اور جب ان کا پھانسی ہوئی تو پھانسی سے پہلے جس روز انہوں نے سلمان تاثیر کا قتل کیا تھا، جب تو اس رات کو وہ راولپنڈی میں ایک محفل میلاد کے اجتماع میں شریک تھے، اور وہاں پر بہت مشہور بریلوی عالم دین ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب، اور وہ بریلوی مسلک کے بڑے نمائندہ مناظر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، تو ان کی تقریر انہوں نے سنی تھی۔ اور آپ کو علم ہے کہ تو حنیف قریشی صاحب کا تو دعوت اسلامی وغیرہ سے تعلق نہیں تھا، اس کی اپنی تنظیم ہے، شباب اسلامی، شباب اسلامی کے نام سے ان کی اپنی ایک تنظیم تھی، اور وہ پورے پاکستان میں ایک شہرت رکھتے تھے دیوبندیوں کے خلاف مناظرے کرنے میں، اور پھر کچھ عرصہ وہ اینٹی تشیع بھی موومنٹ جو تھا اس میں بھی وہ بڑے متحرک رہے اور بڑا فعال کردار انہوں نے ادا کیا، لیکن ان کی پورے پاکستان میں ایک شناخت تھی۔ اور یہ جو واقعہ ہوا پھانسی کا، تو پھانسی کے روز پاکستان، اس میں ایک سوال اور میرے ذہن میں آتا ہے، تو ممتاز قادری پولیس میں تھے، تو پولیس کے ہوتے ہوئے وہ دعوت اسلامی جیسے تنظیموں کا ممبر رہ سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں تبلیغی جماعت اور دعوت اسلامی تو سیم پیٹرن کی جماعتیں ہیں نا، اپنی مسلکی شناخت کے ساتھ، اور وہ دعوتی سرگرمیاں، کیونکہ باقی سیاسی جماعتوں کے ممبر تو نہیں بن سکتے یا مذہبی جماعتوں کے، میرا خیال یہ کہ لوگ ہوتے ہیں جی، وہ ان کو یہ ایکٹیو رول پلے نہیں کر سکتے۔ جماعت اسلامی اور جے یو آئی کے ممبر تو نہیں بن سکتا کوئی پولیس والا کوئی وہ اس طرح، لیکن دعوت اسلامی کے ممبر یا تبلیغی جماعت کے وہ بن سکتے ہیں، کیونکہ اصل میں ان کا کوئی پولیٹیکل رول تو ہے نہیں ہے، دعوت اسلامی کا بھی اور تبلیغی جماعت کا بھی۔ یہ تو اصل میں یہی ہے کہ نماز، روزہ، کلمہ اور اپنی جو اقدار ہیں ان کی حفاظت اور یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے سلیم بھائی یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی جب بنی تھی تو اس وقت بھی ایک ایسے ماحول میں دعوت اسلامی بنائی گئی کہ جب بریلوی مسلک کے لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ پاکستان میں جو تبلیغی جماعت ہے یہ گلی گلی جاتی ہے، محلوں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ایون کہ آرمی کے اندر بھی، اور یہ جا کر اپنی دعوتی سرگرمیاں بڑے بھرپور طریقے سے
آرگنائز کرتی ہے، اور بریلوی مسلک کے جو لوگ ہیں وہ ان سے متاثر ہو کر تبلیغی جماعت میں جاتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کے رد عمل میں بنائی گئی تھی ایک بات۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ آپ کو علم ہے کہ کراچی میں، کیونکہ آپ نے اس سوال کے پہلے حصے میں ایک اور بات بھی کی تھی، اور دعوت اسلامی کے سربراہ کون تھے؟ مولانا الیاس قادری صاحب۔ مولانا الیاس قادری، جی وہ تو مختلف مزاج کے آدمی ہیں، بہت شریف النفس آدمی ہیں، اور ان کا ٹوٹلی ماحول مزاج مختلف، وہ کبھی تشدد کو پروان نہیں دیا انہوں نے، مطلب یہ ان کے کریڈٹ میں ہے۔ اور ان کا ایک اور بہت بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ جب توہین کے ایشوز جو ہیں ان پر جب ماحول بننا بھی شروع ہوا تو الیاس قادری پاکستان کے نمائندہ علماء میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اپنے لوگوں سے کہا کہ آپ کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کوئی لنچنگ کریں، کسی کو پکڑیں، آپ کا سمپلی جو کام بنتا ہے صرف یہ ہے کہ آپ تھانے میں جا کر FIR درج کریں، آپ کبھی بھی قانون کو ہاتھ نہیں لیں گے۔ تو یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے الیاس قادری صاحب کا۔ تو آتے ہیں تحریک لبیک کیسے بنی۔ یہ جو سنی تحریک ہے یہ پنجاب میں اپنا اثر رسوخ قائم نہیں کر سکی، کیونکہ پنجاب کا مزاج مختلف تھا اور کراچی کا مختلف ہے، اور پر بلوچستان میں KPK میں بھی کوئی زیادہ یہ اپنی جگہ نہیں بنا سکی، تو سنی تحریک کراچی میں ہی رہی۔ پنجاب میں جب ممتاز قادری صاحب والا ایشو پیش آیا اور پھانسی ہوگی تو پھر تمام بریلوی جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا، جن میں تحریک منہاج القرآن، مرکزی تنظیم اہل سنت، انجمن فدائیان ختم نبوت، شباب اسلامی، اور یہ جمعیت علماء پاکستان کے دونوں دھڑے، پھر جمعیت پاکستان میں جو نورانی صاحب کی تھی اس کے اندر بھی 2 دھڑے بن گئے، ابوالخیر زبیر صاحب اور وہ ساری، ان سب کو اکٹھا کیا گیا اور ان سب کے سامنے یہ رکھا گیا کہ ان کو کس نے اکٹھا کیا؟ خود کون تھا؟ خود ظاہری طور پر انیشیٹو تو کسی نے لیا ہوگا نا، وہ ظاہری طور پر یہی لگ رہا ہے کہ وہ خود سارے اکٹھے ہوئے ہیں اس ماحول کی وجہ سے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ پیچھے کچھ ہوں، لیکن ظاہری طور پر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ لوگ سارے اکٹھے بیٹھے۔ اور ان سب کے سامنے یہ جھنڈا رکھا گیا کہ پاکستان میں بریلوی مسلک کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہمارے خانقاہیں، مزارات، دربار، مساجد، مدارس بہت بڑی تعداد میں، لیکن اس کے باوجود ہم پاکستان میں کوئی نمایاں کردار ادا نہیں کر سکتے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے اجتماعات اور بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا ممتاز قادری صاحب کا اب پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری کے اندر آپ دیکھ لیں تو 2 جنازے، ایک مینار پاکستان پر خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ اور باغ میں ممتاز قادری کا جنازہ، یعنی بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں نے ان جنازوں میں شرکت کی اور بڑا امپیکٹ وہاں کریٹ کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے ہیں، اور پیچھے ہونے کی بنیادی وجہ جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی شعور ہے وہ اصل میں جن لوگوں کے پاس ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہمیں ساتھ لے کر نہیں چل رہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو شناختی نعرہ تھا اس کے نام پر تنظیم بنائی، لبیک یا رسول اللہ، اور سب سے کہا کہ آپ ختم کر دیں تحریک منہاج القرآن کو، جمعیت علماء پاکستان کو ختم کر دیں، مرکزی تنظیم اہل سنت کو ختم کر دیں، فدائیان ختم نبوت کو ختم کر دیں، اور ساری تنظیمیں ختم کر کے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے اس کے نیچے آ جائیں، یہیں سے ہم سیاسی نظام بھی چلائیں گے، یہیں سے مدرسوں کا بھی، تو ساری چیزیں جتنی بھی ہوں گی وہ ساری اس امبریلا کے نیچے ہوں گی، یہاں سے کریں گے۔ تو اس میں یہ کچھ نے تو انکار کر دیا اپنی تنظیم، اس میں سوائے 3 لوگوں کے سب نے انکار کر دیا جی۔ وہ اس میں علامہ آصف اشرف جلالی تھے جن کی تنظیم کا نام ادارہ صراط مستقیم تھا، ٹھیک۔ دوسرے پیر افضل قادری تھے، ان کی تنظیم کا نام عالمی تنظیم اہل سنت تھا، اور یہ جو فدائیان ختم نبوت تھے یہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب، انہوں نے سب نعرے چھوڑے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے انڈر آگے، اور باقی جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایک الائنس بنا لیں اور یہ تنظیمیں ختم کرنے کی باتیں نہ کریں آپ، کیونکہ ان کی ایک ہسٹری ہے، اپنا ایک موڈ مزاج ہوتا ہے، تو یہ آپ نہ کریں۔ تو یہ تنظیم اصل میں اس وقت بنی تھی، جمعیت علماء پاکستان وغیرہ راضی نہیں ہوئے، کوئی بھی اس میں نہیں آیا جس سوائے ان 3 لوگوں کے، لیکن اس میں خادم رضوی صاحب کو پھر امیر منتخب کر لیا گیا تھا کہ نہیں؟ جی، خادم رضوی صاحب اصل میں یہ 3 لوگ تھے بنیادی طور پر، تو ان تینوں کو مختلف عہدے دیے گئے، اور ان تینوں کی اچھا ان میں جو بریلوی مسلک کے لوگوں میں اس وقت جو نمایاں شخصیت تھیں وہ پیر افضل قادری صاحب تھے اور آصف اشرف جلالی صاحب تھے۔ آصف اشرف جلالی صاحب عراق سے پڑھے ہوئے ہیں، عربی زبان پر بہت اچھا عبور ہے انہیں، علمی حوالے سے بڑے اسٹرانگ آدمی ہیں، بہت مستند عالم بھی ہیں، اور خطیب بھی بہت اچھے ہیں، تو ان کا حلقہ اثر جو تھا وہ پورے پاکستان میں بڑا زبردست طریقے سے بڑھ بھی رہا تھا۔ تو انہوں نے تنظیم کو سارا کھڑا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پولیٹیکلی بھی اسٹرانگ کریں گے ہر حوالے سے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ خادم حسین رضوی صاحب بھی ایک خاص کیفیت اور جو وجدانی ماحول کریٹ کرتے تھے ان کے آگے پھر کسی کی چل نہیں سکی، تو وہ پھر اصل میں خادم رضوی صاحب اس کو لیڈ کرنے پہ آگے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خادم رضوی صاحب کی پورا پیکج تھے، ٹھیک، پنجاب کے اندر وہ بولی جو بولتے تھے لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتی تھی،
زبان وہ عوامی زبان استعمال کرتے تھے، کوئی علمی زبان وہ استعمال نہیں کرتے تھے جو آصف اشرف جلالی صاحب استعمال کرتے تھے نا، بڑی مسجع اور مقفع قسم کی اردو بولتے تھے، بڑی نوری نستعلیق فونٹ کے اندر اپنے وجود کو بھی لوگوں کے سامنے لے کر جاتے تھے، وہ نہیں، بالکل سادہ. آپ کو پتہ جب ان کی کنٹینر پر ویل چیئر ان کی اٹھا کے لائی جاتی تھی تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. وہ وجہ یہ تھی کہ یہ شخص سفید داڑھی، پاؤں سے معذور، اس حالت میں ناموس رسالت پہ پہرا دے رہا ہے، اور ہم لوگوں کو کیا ہوا. تو لازمی ان کی ایک موومنٹ جو تھی نا وہ لوگوں کے اندر ایک خاص اچھا، یہ درمیان میں پھر جب ان کی گرفتاریاں ہوئی، ایسا عرصہ بھی آیا، کچھ لوگوں کے بیانات بھی ان سے جیل میں ریکارڈ کروا کے باہر پھیلائے گئے، اور ایسا بھی تھا کہ شاید ان کا اختلاف بھی آیا، تو وہ کیا ہوا تھا درمیان میں؟ دیکھیں، وہ تو آسیہ مسیح کو جب رہا کیا گیا اس وقت صورتحال پھر بڑی عجیب سی ہو گئی، اور جس دن وہ فیصلہ آنا تھا تو شاید وہ تصویر آپ کے ذہن میں ہو کہ پیر افضل قادری صاحب، کیونکہ آصف اشرف جلالی صاحب تو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے انہیں، وہ تو اختلافات ہوئی، اسلام آباد کا جو دھرنا ہوا جس میں 5 دن یہ دھرنا چلا اور میٹرو کو توڑا گیا، اور اسلام آباد میں بڑی نازیبا جو پہلا دھرنا تھا، جی ہاں، اس میں جلالی صاحب چھوڑ چکے، جی اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ گئے تھے. تو یہ جب اکٹھے ہوئے لاہور میں آسیہ مسیح کے واقعے کے بعد اور اس دن، تو پھر انہوں نے بڑی دھمکیاں دیں، اور آپ کو پتہ یہ دھرنا اٹھا بھی نہیں رہے تھے اپنا. اور پھر اس وقت ان کے جو بعد میں DGI بنے جنرل فیض صاحب، ان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں آپ کو پتہ ہے کہ باہر آ کر پیر افضل قادری صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ تمہاری تکہ بوٹی کر دیں گے اور تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں. اور عین انہی دنوں میں ایک بہت بڑا سانحہ بھی پیش آ گیا. جمعے کا دن تھا اور پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے تھے، اور یہاں اسلام آباد میں مظاہرے کے لیے مولانا سمیع الحق صاحب آ رہے تھے کہ ان کا پھر مرڈر ہو گیا اور وہ آ نہیں سکے، بیمار تھے. تو یہ ٹھیک اسی دن کی بات ہے. تو پھر ان کو بھی کہا گیا کہ دھرنا فوراً آپ ختم کریں، کیونکہ اس دھرنے میں انہوں نے کہا تھا کہ جج کو مار دو، جرنیل کو مار دو، جو بھی ہے نا، تو اس طرح کی تقریریں کی گئی تھیں. تو پھر وہ دھرنا ختم کیا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، دونوں شخصیات کو یہ جیل کے اندر چلی گئیں. وہاں پر پیر افضل قادری صاحب نے کہا کہ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی اور سیاست سے عملاً ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں. تو انہوں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور ایک کاغذ پورا لکھ کے دے دیا. لیکن خادم حسین رضوی صاحب نے ایسا نہیں کیا. وہ بعد میں رہا ہوئے عدالتوں کے ذریعے، اور پھر وہ اپنی مسجد گئے، اور پھر انہوں نے اپنا کام، اپنی جو تحریک ہے اسی طرح شروع کر دی. لیکن وہ ٹائم ایسا تھا کہ ملک میں الیکشن کا جو ماحول ہے وہ سارا بننا شروع ہو گیا. تو پھر انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تحریک انصاف کے بعد مسلم لیگ نون، پھر پیپلز پارٹی، اور پھر آزاد امیدوار، اور پھر تحریک لبیک پورے پاکستان میں تھیں. 22 لاکھ غالباً کوئی 80,000 کے قریب. لیکن پنجاب میں تو اس کی پوزیشن اس سے بھی بہتر تھی. جی ہاں. تو وہ انہوں نے یہ سارا جو ووٹ بینک، آپ دیکھیں متحدہ مجلس عمل 6 جماعتوں کا الائنس تھا، وہ مل کر جو ووٹ اس نے حاصل کیے ان کے 25 لاکھ تھے اور ان کے 23 لاکھ تھے جو ووٹ ان کا پڑا. اور پھر سندھ سے 2 سیٹیں انہوں نے نکال لی ہیں، سب کل 3 سیٹیں ان کے پاس ہیں. اور پھر پورے پاکستان میں انہوں نے الیکشن جتوانے میں کوئی کردار ادا کیا، جیتنے میں کوئی کردار ادا کیا نہیں کیا، لیکن الیکشن ہروانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا. اچھا، اب ان کی تنظیم میں ایک تو جو خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے ہیں سعد حسین رضوی، وہ امیر بھی ہے، تو باقی یعنی ان کا اثر کتنا ہے، وہ والد صاحب سے کتنے مختلف ہیں، اور باقی تنظیم میں کون کون لوگ اہم ہیں؟ اچھا سلیم بھائی، ایک بات یہ بڑی اہم ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب خود بھی سیاسی آدمی بھی نہیں ہیں، وہ کوئی تحریکی آدمی بھی نہیں ہیں. وہ ہمیشہ مدرسے کے استاد رہے اور تعلیم اور تدریس کے ساتھ ہمیشہ منسلک رہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے جلسوں میں جس طرح روایات پڑھتے تھے، قرآن کی آیات پڑھتے تھے، اقبال کے اشعار پڑھتے تھے، اور بڑے برمحل، اور عوام کا جو جوش جذبہ تھا اس کو وہ بالکل ایک عوامی سٹائل کا، یعنی وہ ہمیشہ اس میں رہے اور کمپرومائز کہیں نہیں کرتے تھے. خادم حسین رضوی صاحب یہ والا تھا. ان کے جو صاحبزادے ہیں بہت کم عمر، 23 سال کی عمر میں ان کو اس جماعت کے منصب کے اوپر آنا پڑا. اور ان کے پیچھے جو شخصیت ہیں وہ علامہ شفیق امینی صاحب ہیں. شفیق امینی صاحب بڑے متحمل مزاج کے آدمی، تو پشاور کے ہیں. جی ہاں. تو بڑا ٹھہراؤ بھی ہے ان کی شخصیت کے اندر، اور بڑے مزدار آدمی ہیں. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہاں کس چیز کو آگے رکھیں گے کہ یہ جو معاملہ آگے چل سکے گا. اگر اس موقع پر کسی اور شخص کو جماعت کا امیر بنایا جاتا تو وہ شاید جماعت 2-3 دھڑوں میں بٹنے کا امکان موجود تھا. وہ جماعت جو آلریڈی بننے کے 2 سال کے اندر ہی 2 دھڑوں میں بٹ چکی تھی، وہ 3 دھڑوں میں مزید بٹنے کا امکان تھا. تو انہوں نے بڑی کمال مطلب اس کو فراست کہیں، ہوشیاری نہیں کہتا میں،
فراست کے ساتھ انہوں نے سعد حسین رضوی صاحب کو جماعت کا امیر بنا دیا اور خود پیچھے رہ کر انہوں نے شورا کا جتنا بھی سسٹم تھا وہ سنبھالا. اور یہ جتنی بھی جلسے وغیرہ ہوتے تھے، انتظامات ان کے دھرنے وغیرہ، تو ان کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول علامہ شفیق امینی صاحب کا یہ ایک طرح سے ہوتا تھا. تو آپ اگر یہ کہیں کہ اس جماعت کے اندر ایک ماسٹر مائنڈ اگر کوئی ہیں تو علامہ شفیق امینی. اچھا. اور مذاکرات وغیرہ کرنے میں، مطالبات میں، چیزوں کو آگے لے کر چلنے میں، تو یہ سارا وہ جانتے تھے. اب سلیم بھائی ایشو یہ پیش آیا کہ جو ہی سعد حسین رضوی صاحب کو امیر بنا دیا گیا جماعت کا، تو علامہ پیر افضل اللہ قادری صاحب بھی کھڑے ہو گئے دوبارہ سے، یہ جماعت تو میں نے بنائی تھی، اس کا اصل سربراہ تو میں ہوں. اور آصف اشرف جلالی صاحب کے کچھ لوگ بھی کھڑے ہو گئے کہ یہ جماعت تو ہماری تھی، یعنی خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی میں نہیں بولے. تو اب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو ویک پوزیشن پہ کھڑے ہیں، تو ہم کیوں نہ اس جماعت پہ کنٹرول کریں. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ فنڈنگ بھی بہت ٹھیک ٹھاک اکٹھی ہو چکی تھی، بہت سے لوگوں نے کچھ جگہیں وغیرہ بھی الاٹ کی ہوئی تھیں. تو پھر وہ اوور آل ایک پورا جو اس طرح کی جماعتوں کے جو اچانک سے اٹھتی ہیں تو ان کے اندر جو تو ابھی وہ ان کے ساتھ آ گئے ہیں یا مخالف ہے؟ نہیں ہیں وہ. اور یہ دھرنوں ورنوں میں بھی ان میں شرکت نہیں؟ وہ نہیں تھے، شرکت نہیں تھی، لیکن اصل میں دھرنوں نے ایک حد فاصل، ایک لائن کھینچ دی کہ اس وقت پاکستان میں خادم حسین رضوی کا اصلی وارث کون ہے. تو وہ ثابت ہو گیا کہ وہ وارث سعد حسین رضوی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس ٹیمپو پہ خادم حسین رضوی صاحب نے اس جماعت کو چھوڑا تھا، سعد رضوی نے اس ٹیمپو کو نیچے نہیں آنے دیا. اس نے 2 ہاتھ آگے تو جا کے کھڑے ہوئے لیکن اس سے پیچھے نہیں آئے. اور جیل کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے بڑا ٹائم ہو گیا ان کو جیل کے اندر موجود ہیں. تو وہ جو ایشو ہوا اس میں انہوں نے جو سخت ترین اور سخت گیر پالیسی تھی اس کو نیچے نہیں آنے دیا، کیونکہ ان جماعتوں کی بقا سخت گیر پالیسی کے ساتھ ہی ہے. یہ میں ایک یہ نقطہ کہ دیکھیں بریلوی مسلک کے لوگ جتنے بھی تھے پرامن ہوتے تھے، پیار اور محبت کی زبان بولتے تھے، خیرخواہی کی زبان بولتے تھے. ابھی بھی جو بہت سارے، جس طرح آپ نے الیاس قادری صاحب کا ذکر کیا یا باقی جو مشائخ ہیں وہ گدی نشین ہیں، تو یہاں پہ یہ جو ایک تھوڑا سا ایگریسو اور پولیس کو مارنا، ان کی پٹائی کرنا، ریاست کو چیلنج کرنا، تو یہ رجحان ان کے ہاں کس طرف سے آ گیا ہے؟ اچھا، اس میں سلیم بھائی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گزشتہ 30-40 سال کے اندر جو پاکستان کی سیاست میں مذہبی طبقات کا جو ایکشن تھا، اور خصوصاً کشمیر کا جہاد اور افغانستان کا جہاد، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں بننے والی جماعتیں اور پھر فرقہ وارانہ جماعتیں، ایرانی انقلاب کے جو اثرات تھے پاکستان میں، سعودی عرب کا جو رول رہا یہاں پہ، ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو پھر بریلویوں کی ریزسٹنس جو ہے وہ سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بہت گہری حد تک جڑی ہوئی ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم اکثریت میں ہونے کے باوجود پاکستان میں انہوں نے دیکھا کہ اخوانی، سلفی، دیوبندی مسلک میں اگر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو ہم کیوں، ہمارے اندر کیوں نہیں. تو آپ کو علم ہے کہ بہت عرصہ پہلے کوئی 97-98 میں بریلوی مسلک کے لوگوں نے ایک جہادی جماعت بھی بنانے کی کوشش کی، اگرچہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال اس وقت یہ کوشش کی گئی تھی. لیکن یہ نہیں کہ وہ نہیں آ سکی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی جو تربیت ہے وہ بڑے صوفیانہ منہج پر ہے، اور وہ کبھی بھی اس دہشت گردی یا گن اٹھانا ان چیزوں پر نہیں آتے. تو اور دوسرا یہ تھا کہ کیونکہ خانقاہی نظام ہر مدرسے، کیونکہ ہر بریلوی عالم کسی نہ کسی خانقاہ سے وابستہ ہوتا ہے. باقی جو بڑے بریلوی علماء ہیں ان کا ان کے ساتھ کس نوعیت کا تعلق ہے؟ مثلا اب مفتی منیب الرحمان صاحب ان کی تنظیم کا حصہ بھی نہیں تھے، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی ان پہ اعتماد کیا یا ان کے وکیل بھی بنے. تو مفتی منیب الرحمان صاحب کا یا باقی جو گدی نشین ہیں ان میں سے ان کا ان سے متعلق کیسے ریلیشن ہے؟ ان کی ہمدردی ہے؟ وہ ان کو اپنا ایک پراکسی سمجھتے ہیں یا وہ ان کو اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ہمیں ریپلیس کر دیں گے؟ یہ اصل میں سلیم بھائی 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ جب سنی تحریک بنی تھی تو مفتی منیب صاحب نے ان کو سپورٹ نہیں کیا تھا، حالانکہ وہ بھی اسی طرح کی ایک وائلنٹ قسم کی موومنٹ تھی، تو سپورٹ نہیں کیا. اور بلکہ جب کراچی میں سانحہ نشتر پارک پیش آیا تو مفتی منیب صاحب وہاں پر نہیں تھے، اور یہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہاں پر گئے. تو ان پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے گئے کہ اس مشکل وقت میں آپ کو ہمارے سروں پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہیے تھا، آپ کہاں تھے؟ تو پھر انہوں نے ایک تقریب ہوئی جس میں انہوں نے باقاعدہ بتایا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میں باہر تھا یہ وہ. تو جب تحریک لبیک ان کو یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا طبقہ ہے وہ اصل میں کس زبان میں بات کرتا ہے اور کیسی زبان سمجھتا ہے، تو تحریک لبیک کے معاملے میں تو شروع سے ہی مفتی منیب صاحب ان کی سپورٹ میں آگے تھے، ان کی حمایت کر رہے تھے اور مسلسل ان کے لیے بیانات بھی دے رہے تھے. اور
کسی حد تک ان سے رابطے وغیرہ میں بھی تھے. اور ابھی اسی لیے یہ جو آپ کو علم ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو کمیٹی بنائی تھی 12 رکنی کمیٹی جس نے تحریک لبیک کے ساتھ بات چیت کرنی تھی, اور آپ نے شروع میں بات کی کہ ان میں سے اکثر لوگ مخالف بھی تھے, تو شاید ان لوگوں کی شکلیں بھی تحریک لبیک والے نہ دیکھنا چاہیں جو وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی تھی. اچھا, یہ جو بڑے گدی نشین ہیں, مثلا ہمارے یہاں عیدگاہ شریف ہے, پھر گولڑا شریف ہے, بیرا شریف ہے, اسی طرح اور بہت, وہ ان کو کیسے دیکھتے ہیں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے کیسے ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جب خادم حسین رضوی صاحب کا پہلا دھرنا تھا فیض آباد والا, تو اس میں تو گولڑا شریف سپورٹ کر رہا تھا, اور نظام الدین جامی صاحب جو پیر نصیر صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ تو باقاعدہ یہاں پر آ کے خطاب کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن اس کی تو بڑی عجیب سی بات یہ تھی کہ اس میں تو دیوبندی مکتب فکر کے جو تھوڑے ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ تھے وہ بھی وہاں پر آئے تھے, انہوں نے خطاب بھی کیے تھے, اور ممتاز قادری صاحب کے جنازے میں سراج الحق صاحب اور عدنان کاکا خیل صاحب اور دیوبندی پنڈی اسلام آباد کے علماء وہ بھی سارے وہاں پر شریک تھے. تو یہ اپنا پنڈی میں جو عیدگاہ شریف والے ہیں تو وہ ان کے نقطہ نظر سے تو مکمل اتفاق کرتے ہیں کہ جو یہ بات کر رہے ہیں, لیکن وہ بات وہی ہوتی ہے کہ جی ہم آپ کے نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں لیکن آپ کے طریقہ کار سے اختلاف کرتے ہیں. تو وہ آگے سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں پھر طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, تو اس وقت پھر وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, بھائی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, کہتے ہیں اس طریقہ کار پر آپ عمل کر لیں نا. اچھا, اب حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا یہ پرانے رجحانات برقرار رہیں گے یا کہ نہیں, یہ اب جس طرح جمعیت علماء پاکستان ہیں ان کی طرح ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی بن جائے گی؟ اچھا صاحب, یہ سیم اسی طرح ہی ہے کہ ہمارے سامنے تحریک طالبان افغانستان اور تحریک لبیک پاکستان, ان دونوں کے ساتھ نا اب سیم ایک جیسا مسئلہ پیش آ گیا ہے, کیونکہ وہ لڑتے تو رہے بہت عرصہ, لیکن اب اقتدار میں آ گئے تو بڑے مسائل شروع ہو گئے ہیں نا. یہ اقتدار کے مسئلے لڑنے سے کہیں زیادہ مشکل ہیں. لڑنا تو آپ کو اکٹھا رکھ سکتا ہے, لیکن جب آپ کام کرنے پر آئیں گے تو پھر کیسے کریں گے. سیم تحریک لبیک کے ساتھ بھی یہ ایشو ہے. آپ نے لوگوں کو ایک وائلنٹ مائنڈ کے ساتھ تو ریڈی کیا ہوا تھا کہ اب آپ یہ کریں یہ کریں, لیکن تحریک لبیک کا تھوڑا سا جو مختلف ہے وہ یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن نے پورے پاکستان میں ایک نئی سیاسی قوت کے طور پر تحریک لبیک کو دیکھا. مسلم لیگ نون کو بھی تھریٹ فیل ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کو آپ کو پتہ ہے لیاری سے جا کے تحریک لبیک نے سیٹ نکالی, تو پیپلز پارٹی کو اپنے گھر میں فکر لاحق ہو گئی ہے. مذہبی جو پاکستان کی دیگر جماعتیں ہیں ان سب کو بھی لگا کہ نہیں, ہم سب اکٹھے ہو کر تحریک لبیک کا وہ ہم نہیں کر سکے. تو پوٹینشیل جو ہے نا تحریک لبیک کے اندر بہت زیادہ ہے, اور وہ اتنا پوٹینشیل ہے کہ جو انہوں کم از کم حلقے بھی جہاں پر آئے نا, اگر انہوں نے کسی حلقے میں اپنا امیدوار کھڑا کیا تو وہ 6 سے 9 ہزار ووٹ, یہ تو مارجن آپ کو نا, یہ آپ کو پتا ہے الیکشن ہروانے میں اور جتوانے میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اچھا, کمپیریٹیولی ان کے ہاں اپنا رجحان کس طرح, مثلا نواز شریف فیملی بنیادی طور پر باپ دادا سے بریلوی مسلک ہیں, بالکل. عمران خان صاحب بھی اب زیادہ سے زیادہ بریلوی بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے ہاں کمپیریٹیولی لائکنگ یا ڈس لائکنگ کس کی زیادہ ہوگی, کس کے ساتھ ان کا انتخابی الائنس ہو سکتا ہے؟ اچھا, اس میں سلیم صاحب 2 باتیں ہیں, کیونکہ جب مفتی منیف صاحب نے تقریر کی تھی وہاں دھرنے میں وزیر آباد میں جب گئے تھے, تو وہاں سٹیج پر جب انہوں نے 2 باتیں کی جس پر سٹیج سے کچھ زیادہ ان کی تحسین نہیں ہوئی. ایک بات انہوں نے کی کہ جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کر دیں, تو سٹیج سے کوئی سپورٹ نہیں آئی. دوسرا انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور سراج الحق صاحب سے میری بات ہوئی ہے, تو اس بات کو بھی کچھ زیادہ وہاں پر لائک نہیں کیا گیا. اور جو باقی بریلوی مسلک کی اپنی جماعتیں ان کے بارے میں کچھ زیادہ خوشگمانی نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ ویسے نہیں کر سکتے کہ ان کے جو پہلے قائد ہیں, جو امیر المجاہدین جن کو وہ ٹائٹل دیتے ہیں, تو انہوں نے تو اس حکومت کے خلاف 5 دنوں کا یہاں دھرنا دیا تھا, اور ان کے بارے میں تو کلیئر کٹ اپنی جو بات ہے وہ کہہ چکے ہیں. دوسری, جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اس وقت گورنر پنجاب غلام سرور صاحب, یہ اپنے چودھری سرور صاحب, اور وزیر قانون راجہ بشارت صاحب, یہ دونوں گئے تھے, ان لوگوں سے ملاقات ہوئی اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ پنجاب کے اندر ہمارے ساتھ سپورٹ کریں, پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ آ جائیں, کیونکہ نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی یہ دونوں تو مولانا فضل الرحمان صاحب ریلائی کرتے ہیں, تو آپ کی ایک بڑی قوت ہے, آپ آ جائیں ہمارے ساتھ تو پورے پاکستان میں آپ کی نمائندگی بھی ہوگی, ساری چیزیں ہوں گی. تو اس وقت تحریک لبیک کا یہ جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ ابھی ہم کیوں اتحاد میں جائیں ان کے ساتھ, کیونکہ اگر اس وقت وہ اتحاد میں جاتے تو اگلے 5 سال وہ خام خواہ جو حکومت پر چیزیں آنی تھیں تو وہ ساری ان کے اوپر بھی برابر کی آتی, اور پارٹی خود بھی بچتی نہ بچتی, یہ الگ سے ایک سوال تھا. تو انہوں نے اس وقت ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ
تحریک لبیک کو اپنی قوت کا بھی پتہ چل چکا تھا کہ ہمارے کتنے ووٹ بینک ہیں، اور باقی پارٹیوں کو پتہ چل چکا تھا کہ تحریک لبیک ہمارے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے علم میں تھیں، تو انہوں نے اس وقت اس کے ساتھ اتحاد نہیں کیا. ابھی اعجاز چودھری صاحب نے یہ بات کہی جس پر پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کچھ لوگوں نے، فواد چودھری صاحب نے اختلاف کیا، کچھ لوگوں نے یہ بات چیت کی، لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ اتنا ایزی نہیں ہوگا ان کے ساتھ اتحاد کرنا. اور وہ اتحاد اگر ہوتا بھی ہے تو وہ کیونکہ مفتی منیب صاحب کی انوالومنٹ بھی ہے، تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے، کیونکہ مفتی صاحب کو عمران خان صاحب نے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹا کے بالکل ہی فارغ کر دی ہے. تو اور وہ ان کے ایک طرح سے اب پیٹرن بننے کی کوشش کریں، پیٹرن ان چیف جو سرپرست اعلیٰ ہیں ان کے. تو یہ بہت سی چیزیں ایسی اکٹھی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ رابطے جو ہیں ان کے جاری ہیں تحریک انصاف کے ساتھ. اچھا، آخری سوال، مسلم لیگ نون اور اس طرح کی تنظیمیں وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ جی یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے اس تنظیم کو بنایا اور اس کے غبارے میں ہوا بھری. اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ نہیں، ابتدا میں تو یہ مسلم لیگ نون نے طاہر القادری کے مقابلے میں کھڑے کرنے کے لیے ان کو سپورٹ کیا. ان دونوں دعووں میں کس میں وزن ہے یا دونوں میں وزن ہے؟ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ طاہر القادری صاحب بھی تو مسلم لیگ نون نے ہی پروان چڑھائے تھے، ہاں، اور نواز شریف صاحب تو ان کو اپنے کندھوں پہ چڑھا کے غار حرا تک لے کر چلے گئے تھے، اور ان کے پاؤں دبانا، ان کے جوتے اتارنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے. تو وہ جو رائٹ ونگ پالیٹکس ہے تو لازمی اس میں تو پنجاب کے اندر تو بہت ہی زیادہ ہے، تو ان کو کہیں نہ کہیں آپ کو استعمال کرنا پڑتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب، کیونکہ یہ تو ایسے ہی ہے نا سلیم بھائی کہ آپ کسی بڑے ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پر بوفے جو ہے نا وہ تیار لگا ہوتا ہے، تو اس میں وہ جو چیز تیار ہوتی ہے وہ آ کے ان میں ڈالتے جاتے ہیں نا. تو جو چیز تیار ہوتی ہے تو اس کو سیاسی جماعتیں بھی لے لیتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی لے لیتی ہے. تو تحریک لبیک تو ایک تیار شدہ ڈش تھی نا، اور بڑی ہاٹ بھی تھی اور اسپائسی بھی تھی اور لوگوں کو پسند بھی آ رہی تھی. تو پھر کہیں نہ کہیں سے شفقت اور چھتری جو ہے وہ تو میسر آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں چھتری اب بھی میسر ہے یا کہ نہیں؟ کیونکہ اگر چھتری میسر نہ ہوتی تو شاید مفتی منیب الرحمان صاحب یہاں پر آ کر معاہدے نہ کروا رہے ہوتے اور چیزیں ساری سیٹ نہ ہو رہی ہوتی، کیونکہ وہ جو معاہدہ تھا آپ کو پتہ ہے حکومتی کمیٹی کے ساتھ تو نہیں ہوا. لیکن وہ بعض اوقات اب مثلا اگر ٹی ٹی پی کے ساتھ کل اسٹیبلشمنٹ معاہدہ کرنا جا رہی تو وہ کوئی خیرخواہی کے جذبے کے تحت نہیں کر رہی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک مینجمنٹ تو یہ نہیں، کیونکہ مینجمنٹ تو اس لیے نا کہ سلیم بھائی کہ وہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یا جماعت دعویٰ کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں، تو بنیادی مقصد کیا تھا کہ ان لوگوں کو مین سٹریم کیا جائے، یہ مین سٹریم میں آئیں تو آ کے یہ احتجاج، تشدد، نفرت، ان ساری چیزوں کو چھوڑیں اور آ کے وہ کریں سارا اپنا. پیغام پاکستان میں کیا تھا؟ وہ یہی تھا نا کہ آپ یہ تکفیر کے فتوے نہیں دیں گے، نفرتیں نہیں پیدا کریں گے، لاؤڈ سپیکر کا بے دریغ استعمال نہیں، یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ بخیر پیغام پاکستان کی کہانی تو الگ سے ہے، لیکن جو لوگ اس میں شامل تھے آپ نے دیکھا کہ وہی لوگ اس کے بعد بھی بڑے ایکٹیو ہو کے اپنا کردار ادا کر رہے تھے. آپ پاکستان میں کسی فرقہ وارانہ ذہن رکھنے والی پارٹی کو یا اسلحے کے ذریعے مسائل حل کرنے والی جماعت کے ساتھ ڈیل کریں گے اور اسے یہ کہیں گے کہ اب آپ مین سٹریم ہو کے آ جائیں، یہ جو شاید آخری مرتبہ یعنی جس کے بعد یہ معاہدہ ہو گیا، تو یہ لوگ جب نکل رہے تھے تو اس میں یہ بھی اتفاقی سڈنلی تھا یا اس میں بھی کسی کا ہاتھ تھا؟ اچھا، کیونکہ یہ جو دھرنا ہوا وزیر آباد میں وہاں سے چلے تو لازمی جب ان کو روکنے کا کہا گیا کہ اب آپ یہاں سے آگے نہیں آئیں گے تو ان کو بہت سے لوگوں کے ذریعے یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں کہ اب آپ یہاں پر ہیں، پریشر قائم رکھیں، ہم بات چیت کر رہے ہیں، معاملات انشاءاللہ سیٹل ہو جائیں گے. اور وہ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں. اور ابھی جو تحریک لبیک پاکستان نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے پہلے عرس کا اہتمام کیا ہے اور یہ 5 روزہ عرس ہو رہا ہے لاہور میں، اس کے آخری دن جو اشتہار میں نام لکھا ہے وہ علامہ سعد حسین رضوی آ کے خطاب کریں گے اس عرس کی تقریب میں. تو وہ اصل میں جو وہ اجتماع ہوگا تو وہ بہت سی چیزوں کو بڑی حد تک کلیئر کر دے گا کہ تحریک لبیک. نہیں، وہ تو اب ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے تو اس معاہدے میں تو شیڈول ہے نا. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ان کو نکلے خود تھے لاہور سے یا نکالا گیا تھا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت حالات بہت عجیب سے تھے. اگر آپ ان حالات کے مطابق چیزوں کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو تھیں وہ ادھر ادھر بھی ہوئیں اور ظاہری طور پر ہم سب کا جو ذہن تھا وہ تحریک لبیک کے اس دھرنے پر اور ان دھمکیوں پر تھا. تو بڑی حد تک یہ لگتا ہے کہ اس وقت یہ بھی کہا گیا تھا کہ انڈیا ان کے پیچھے ہے اور یہ جو اسٹیٹمنٹس سوشل میڈیا پر سپورٹ. اچھا سلیم بھائی، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا آج جو ٹرینڈ بنا ٹویٹر پر وہ تحریک لبیک کا تھا.
جس میں 13.5 لاکھ لوگوں نے ایک دن میں ٹویٹ کیے اور وہ ٹاپ ٹرینڈ بنا. لیکن یہ ایگریمنٹ سے پہلے تو اس مرتبہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کا رویہ اور بیانیہ بڑا سخت تھا ان کے بارے میں. صحیح. لیکن یہ نا کہ حالات جو اس وقت تھے، آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر نوٹیفیکیشن کے ایشو چل رہے تھے، افغانستان کے اندر کچھ ایشو چل رہے تھے، بہت سے معاملات اور چل رہے تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ انہیں بہرحال یہ شے تھی، کیونکہ تحریک لبیک کا جو مائنڈ ہے نا جی، ایک تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ کوئی گاؤں دیہاتوں کے لوگ نہیں ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں گاؤں دیہاتوں کے لوگ، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ جو اربن مڈل کلاس ہے یہ وہ لوگ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ حکومت سے لوگ بڑی حد تک تنگ تھے، مہنگائی جو ہے حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی. تو وہ جو غصہ تھا، اور بے روزگاری تو ویسے ہی ہے، تو آپ بے روزگاروں کو سٹیج مل جائے تو لوگ لازمی طور پر شامل ہوں گے. اور جس سٹیج سے یہ توقع بھی ہو کہ یہاں سے ثواب بھی ملے گا سٹیج کے ساتھ. میں بار بار کہہ رہا ہوں آخری سوال، لیکن وہ موضوع ایسے ہے کہ اور آپ اس طرح کی بیان کرتے ہیں کہ سوال میں سے سوال اور بھی نکل آتا ہے. فرانسیسی سفیر کے معاملے پہ مزید یہ لوگ انسسٹ کریں گے یا نہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ظاہری طور پر یہ بیانیہ رہے گا، اور آخری خطاب میں بھی یہی دھمکی دی جائے گی کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ قرارداد لائیں، آپ نے جو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا. اور آپ کو علم ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے بیان میں اور سٹیج پہ ہونے والی تقریروں میں زمین آسمان کا فرق تھا. مفتی منیب صاحب نے سٹیج پر آ کر کہا کہ یہ سب جھوٹ تھا، تحریک لبیک نے فرانس کے سفیر کو نکالنے کا کوئی مطالبہ نہیں رکھا. لیکن جو ہی مفتی منیب صاحب تقریر کر کے گئے، سٹیج پہ سب سے پہلی جو تقریر ہوئی اس میں یہی کہا گیا تھا یہ ہمارا مطالبہ تھا، یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور یہ ہمارا مطالبہ رہے گا. تو بلکہ آپ نے میرا ٹویٹ خیال بھی ہے کیا کہ تھا. منیب صاحب اس میں تھوڑا سا گیم کر رہے، کیونکہ اگر ایگریمنٹ میں یہ ہے ہاں جی، کہ سابقہ معاہدوں پہ عمل کیا جائے گا تو اس میں تو اس میں تو فرانسیسی یہ سفیر کا بالکل معاملہ دونوں ہے. معاہدوں کے اندر یہ بات تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک لبیک اس سے دستبردار نہیں ہوئی ہے. وہ اس مطالبہ، کیونکہ اگر اس مطالبے جس دن تحریک لبیک دستبردار ہو گئی اس دن تحریک لبیک کے اندر کچھ سے انڈے اور بچے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک. اب ہمارے بھی جو پروڈیوسر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وقت مزید اجازت نہیں دیتا. جناب صبوغ سعید صاحب کے شکریہ کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.